پیش خدمت ہے معروف ادیب قدرت اللہ شہاب کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت. قدرت اللہ شہاب کی ولادت 26 فروری سن 1917 کو گلگت میں ہوئی. ان کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے پہلے مسلمان گریجویٹ تھے، جنہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز بحیثیت کلرک گلگت میں ملازمت سے کیا، جسے چند ہی وقتوں میں گلگت کا وزیر وزارت کا قلمدان سونپ دیا گیا. اس وقت گلگت میں ڈوگروں کی حکمرانی تھی. چونکہ عبداللہ صاحب انتہائی ذہین اور باشعور انسان تھے اور اس زمانے کے حساب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے، اس لیے اسے ڈوگرا حکومت نے گلگت کے وزیر وزارت کا قلمدان سونپ دیا. عبداللہ صاحب کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں جن کی پیدائش گلگت میں ہوئی. ان میں سے ایک بیٹے کا نام قدرت اللہ شہاب تھا، جو کہ اپنے دور میں ایک ممتاز اور معروف ادیب کی حیثیت سے پاکستان کی ادبی تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے. قدرت اللہ شہاب نے ابتدائی تعلیم ریاست جموں و کشمیر اور موضع چکمور صاحب ضلع امبالہ میں حاصل کی. بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگلش میں ایم اے کرنے کے بعد سن 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے. یوں انہیں ایک ممتاز ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹ ہونے کی بھی صنعت حاصل رہی. قیام پاکستان کے بعد قدرت اللہ شہاب جن بڑے عہدوں پر فائز رہے، ان میں سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر، ڈپٹی کمشنر ضلع جھنگ، ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پاکستان، سیکرٹری گورنر جنرل آف پاکستان ملک غلام محمد، میجر جنرل اسکندر مرزا، صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان، سیکرٹری اطلاعات حکومت پاکستان، سیکرٹری وزارت تعلیم حکومت پاکستان، سیکرٹری جنرل پاکستان رائٹرز گلڈ، ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر اور یونیسکو میں ایگزیکٹو بورڈ کے رکن کی حیثیت سے وابستگی شامل ہے. پاکستان کے اردو ادب میں کئی ایسے اہم نام ہیں جنہیں بام فلک پر ستاروں کی طرح چمکتے رہنے کا اعزاز حاصل ہوا. ان میں سے ایک چمکتا اور دمکتا ستارہ قدرت اللہ شہاب کو مانا جاتا ہے. اگرچہ مجموعی حیثیت میں دیکھا جائے تو پاکستان کی نوکر شاہی سے پاکستانی ادب میں داخل ہونے والی سب سے معروف اور اثر انداز ہونے والی شخصیت کا نام قدرت اللہ شہاب ہے. قدرت اللہ شہاب نے اردو ادب کے لیے جو بھی لکھا کمال کا لکھا، مگر ان کا سب سے بڑا تخلیقی حوالہ اور اب تک مقبولیت کی وجہ ان کی ذاتی زندگی پر مبنی کتاب شہاب نامہ ہے، جس کا انتساب انہوں نے اپنی والدہ کے علاوہ اپنی بیگم، بچوں اور اپنے روحانی کردار نائٹی کے نام کیا ہے. انہوں نے شہاب نامہ کے علاوہ بھی بہت موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتا قابل ذکر ہیں. بلکہ داد تحسین کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر بھی انہیں بے پناہ شہرت کا سامنا ہوا. نوجوان شاعر و ادیب نذیر حسین نذیر قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے کہتے ہیں: قدرت اللہ شہاب کا شمار پاکستان کے نامور ادبا اور بیوروکریٹس میں ہوتا ہے. قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے اور ریاست جموں کشمیر، جو اس وقت کی ریاست تھی بشمول گلگت بلتستان، یہاں پر انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد بہت ہی اہم تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کرنے کے بعد 1941 میں یہ انڈین سول سروس میں شامل ہوتے ہیں. ابتدائی طور پر بہار اور اڑیسہ میں یہ اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے. تقسیم ہند کے بعد آپ حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل تعینات ہوئے. قدرت اللہ شہاب ایک قابل ترین بیوروکریٹ کے ساتھ ساتھ آسمان ادب کے بھی ایک درخشاں ستارہ ہیں. اردو ادب میں ان کی بہت ساری جو تصانیف ہے وہ ایک شاندار اضافہ ہے. قدرت اللہ شہاب کا پہلا افسانہ چندراورتی سن 1938 میں شائع ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی حقیقی زندگی سے ماخذ ہے. شہاب نامہ کا جائزہ تخلیقی بنیادوں پر لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ اس کا تاثر
ایک ناول جیسا ہے، ایسا فکشن جس میں تاریخ اور ادبیت کھلی ہوئی ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب کا کمال تھا جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اچھی نثر لکھی، ابواب کی تقسیم میں جمی ہوئی سرخیوں نے شیخ پارے کا تاثر مزید گہرا کر دیا۔ اس پر ان کی کردار نگاری اور قصہ گوئی کے ساتھ ساتھ تخیل کی وسیع صلاحیت نے چار چاند لگا دیے۔ شہاب نامہ میں موجود 59 ابواب میں 1000 سے زائد صفحات میں پھیلے ہوئے واقعات میں پاکستان کے محلاتی کردار، سماجی زاویے اور بے شمار ذاتی حوالے ملتے ہیں، جن کے ذریعے کافی حد تک مگر ایک مخصوص انداز سے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی اپنے بارے میں نہ بات کرنے کے حوالے سے مشہور ہونے والے شہاب صاحب نے ساری کسر شہاب نامہ میں نکال دی۔ گلگت بلتستان کے صحافی و تجزیہ کار سید شیر عباس اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہترین بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ادیب بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ایک ناول چندراوتی سے کیا جو 1938 میں شائع ہوا۔ اسی طرح ہجرت کے فسادات پر ان کا ناول یا خدا 1948 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد نفسانے، ماجی اور سرخ فیدہ شائع ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب کی آٹو بایوگرافی شہاب نامہ اردو ادب کا سرمایہ ہے۔ ان کی تحریر قارئین کو حیرت زدہ کرتی ہے اور اسی کی بدولت قدرت اللہ شہاب کی شہرت ملک بھر میں پھیل گئی۔ قدرت اللہ شہاب نے ادبی دنیا میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ حکومت پاکستان نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 23 مارچ 2013 کو ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ قدرت اللہ شہاب نے بھرپور زندگی گزاری، انگریز کا دور دیکھا، کشمیر میں گزارے ہوئے خوبصورت دنوں کی یادیں ان کے ذہن پر نقش رہیں، جن کی مدد سے ان کی تخلیق میں نرماہٹ موجود رہی۔ بنگال اور پنجاب کی ثقافتی فضا کو بخوبی جذب کرنے کے بعد کہانیوں کی صورت میں اتارا تو قارئین کو حیران کر دیا۔ اپنی یادداشتوں میں اس نے ایک طرف سرکاری دفتروں اور صدارتی محلات کی منظر نگاری کی ہے تو دوسری طرف ملکی اور بین الاقوامی موضوعات کو اپنی تحریر میں سمویا۔ صحافت، ادب، سیاست، معاشیات اور خارجہ پالیسی سمیت اہم موضوعات کو انہوں نے سمیٹا ہے۔ ان سب میں ایک بات یکتا اور ماننے والی ہے، وہ ہے شہاب صاحب کا دل کو چھو لینے والا انداز تحریر۔ اس کتاب کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہی رواں اور سلیس انداز تحریر ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامہ سمیت ان کے افسانوی مجموع کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا افسانہ ماں جی بےحد مقبول ہوا اور یہ افسانہ ان کی افسانہ نویسی کی اعلیٰ تخلیقی مثال بھی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے کئی دیگر افسانے ایسے بھی ہیں جن کو لکھتے وقت شہاب صاحب جیسے نرم دل آدمی کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکے ہوں گے۔ اس کی مثال ان کے افسانوی مجموع کے ساتھ ساتھ ماں جی میں شامل ایک افسانہ اسٹینوگرافر کا ہے، جس کے لیے احمد ندیم قاسمی نے لکھا کہ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ جذبات برے رومان بھی ہیں۔ اسٹینوگرافر انگریزی زبان پر دسترس رکھنے والی ایک اینگلو انڈین لڑکی گریسی کا قصہ ہے، جس کو لکھتے وقت شہاب صاحب نے بیانیے کے فن کی اس معراج کو چھو لیا ہے جہاں ان پر ہونے والی ساری تنقید بے بنیاد ہو جاتی ہے۔ شہاب نامہ مسلمانان برصغیر کی تحریک آزادی کے پس منظر، مطالبہ پاکستان، قیام پاکستان اور تاریخ پاکستان کی چشمدید داستان ہے جو حقیقی کرداروں کی زبان سے بیان ہوئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی ادبی و ملی خدمات کے حوالے سے گلگت بلتستان کے معروف شاعر احسان علی دانش کہتے ہیں، قدرت اللہ شہاب پاکستان کے بہت بڑے ادیب گزرے اور پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ گزرے۔ کئی صدور کے ساتھ پاکستان کے اگرچہ پیدا گلگت میں ہو گئے، یہ سب کو معلوم ہے، مگر گلگت میں پیدا ہو کر کشمیر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر اسکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور شاندار انہوں نے کام کیا۔ نہ صرف یہ کام کیا بلکہ ایک ساتھ جہاں پاکستان کو چلائے بطور سیکرٹری کے شاندار انداز میں، وہاں پر آپ نے اپنے جو اندر کی صلاحیت تھی اس کو باہر کرنے کی کوشش کی۔ اندر سے وہ ایک دم سے ایک عالم و فاضل انسان تھے،
بیوروکریٹ کے علاوہ وہ ادیب تھے، اور ادیب میں جو کام کرنا تھا، ادب کی جو خدمت کرنی تھی، وہ جس شاندار انداز میں خدمت کی ہے، وہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کی تصانیف میں ایک ہے ماں جی، یا خدا اور نفسانے، اس طرح کے ہیں، اور اپنی خود نوشت ہے، سوانح حیات ہے، شہاب نامہ، وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اپنی کتاب کے سرنامے میں لکھا ہوا ہے، پیش لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے آخری چپٹر کو شروع میں پڑھیں۔ ایسے لوگوں کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ پاکستان کے ادباء کے اکابرین میں آپ کا نام آتے ہیں۔ شہاب نامہ دیکھنے میں ضخیم اور پڑھنے میں مختصر کتاب ہے۔ شہاب نامہ امکانی حد تک سچی کتاب ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے کتاب کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے ممکنہ حد تک اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ مجھے نظر آئے۔ جو لوگ قدرت اللہ شہاب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک سادہ اور سچے انسان کے الفاظ ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اس کتاب میں وہی واقعات لکھے ہیں جو براہ راست ان کے علم اور مشاہدے میں آئے، اور بغیر تاریخی شواہد یا دستاویزی ثبوت کے ان کی صداقت میں شک کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شہاب نامہ ایک تاریخی دستاویز ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ کسی بھی پاکستانی بیوروکریٹ کی یادداشتوں پر مبنی یہ مشہور ترین تصنیف تصور کی جاتی ہے۔ ان کی کہانیوں میں بہت حد تک وہ ذاتی زندگی جس میں ان کا اندرونی تشخص نمایاں ہوتا ہے وہ بھی بیان ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقی زندگی نیم صوفی افکار سے نکل کر مکمل صوفی والے قلمکار کی تحریروں کا مرصع بن گئی۔ اس لہر کے زیر اثر تخلیق ہونے والے ادبی سرمایہ میں افسانوی مجموعے نفسانے، ماں جی اور سرخ پھیتا شامل ہیں، لیکن ان کی جس تخلیقی نگارش کو سب سے زیادہ سراہا گیا اور جس کی آج تک مقبولیت برقرار ہے وہ ان کی خود نوش شہاب نامہ ہے، جس کی اشاعت ان کے انتقال کے 1 سال بعد 1987 میں ہوئی۔ اردو دنیا میں یہ کتاب آج تک سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتابوں کی یادداشت کے طور پر مقبول بھی ہے، اور تاحال اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کا دیباچہ پاکستان کے معتبر ادبی شخصیت اور برصغیر پاک و ہند کے مقبول شاعر جناب احمد ندیم قاسمی نے قلم بند کیا ہے، جس کے اندر قدرت اللہ شہاب کی افسانہ نگاری کے اسلوب کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ماں جی کے دیباچے میں لکھتے ہیں، منشی پریم چند سے لے کر اب تک کے افسانہ نگاروں کے درمیان انداز بیان کی متعدد مماثلتیں موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس دور کے افسانہ نگاروں کی انفرادیتیں آپس میں اس طرح پیوست ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ پہچاننا دشوار ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دور میں سانس لینے اور ایک ہی قسم کے مسائل سے نمٹنے کی وجہ سے ان افسانہ نگاروں کے اسلوب نگارش کی سرحدیں بعض مقامات پر ایک دوسرے کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب بھی انہی افسانہ نگاروں کی اسی پود سے تعلق رکھتا ہے جس کے مسائل یکساں تھے اور جو حقیقت پسندی کی راہ سے ان مسائل سے نمٹتے، مگر کم سے کم ماں جی کے مطالعے سے تو مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ شہاب کا انداز بیان اپنے ہم عصروں میں سے کسی سے بھی مماثل نہیں ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی اور اسلام آباد کے سیکٹر H8 کے قبرستان میں سپرد خاک ہیں۔ ابھی آپ معروف ادیب قدرت اللہ شہاب کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر حبیب الرحمان مشتاق، آوازیں حبیب الرحمان مشتاق اور رخسانہ ناز، پروڈیوسر محمد اسماعیل، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔